جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ ملک یونان پر حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ بہت پریشان رہتا تھا، بہت دعائیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا سن لی اور اسے ایک خوبصورت شہزادہ عطا کیا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے پورے ملک میں 3 دن تک خوب جشن منایا، لوگوں میں تحائف تقسیم کیے اور کھانا کھلایا۔ ننھا شہزادہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ گلابی گلابی چہرہ، سنہری ریشم کی طرح بال، کھڑی ناک اور گہری سیاہ روشن چمکدار آنکھیں، خوبصورت دل موہ لینے والی مسکراہٹ۔ جو بھی دیکھتا وہ شہزادے کو پیار کیے بغیر نہیں رہتا۔ شہزادہ بہت عیش اور ناز و نعم سے پالا گیا۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو بادشاہ نے اس کے لیے استاد مقرر کر دیے۔ یہ شہزادے کو ابتدائی عمر ہی سے تعلیم و تربیت سکھانے لگے۔ شہزادہ بہت ذہین تھا، جلد ہی سب کچھ سیکھنے لگا۔ اسی طرح شہزادہ بڑا ہوتا گیا۔ شہزادہ جہاں جاتا تھا سب لوگ اس کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف کرتے اور اسے دیکھنے کے لیے رش لگ جاتا تھا۔ شہزادہ بہت خوبصورت تھا۔ سب کی باتیں سن کر شہزادے کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی صورت دیکھے کہ وہ کتنا خوبصورت اور حسین ہے، کہ اسے سب پسند کرتے ہیں اور اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آئینہ ایجاد نہیں ہوا تھا، بلکہ اور بھی بہت ساری سائنس کی چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں۔ لوگ بہت سادہ اور آسان زندگی گزارتے تھے۔ شہزادے کی یہ خواہش بڑھتی گئی کہ وہ کس طرح اپنی شکل دیکھے، مگر وہ دیکھتا کس طرح؟ اسے کوئی طریقہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ جب کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا تو شہزادہ افسردہ ہو گیا۔ اب شہزادہ اداس رہنے لگا۔ سب نے بہت کوشش کی مگر بیکار۔ ایک دن شہزادے کے دوستوں نے شکار کا پروگرام بنایا اور شہزادے کو زبردستی جنگل میں لے گئے تاکہ شہزادے کا دل بہل سکے۔ جنگل بہت بڑا تھا۔ اس میں بہت سارے بڑے بڑے گھنے درخت تھے اور جنگل میں بہت سارے جانور بھی تھے۔ یہ جنگل بھی بہت بڑا اور گھنا تھا۔ بہت سارے گھنے اور سبز درخت تھے۔ بیلیں لگی تھیں جن پر خوبصورت پھول لگے تھے۔ گھنی گھاس تھی۔ شہزادے کے دوست اسے لے کر بہت دور تک جنگل میں گھومے۔ ہرن، تیتر، خرگوش شکار کیے۔ وہ لوگ اب بہت تھک گئے تھے۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ کہیں رک کر خیمہ لگایا جائے اور گوشت بھون کر کھایا جائے۔ ایک وزیر نے بتایا، جنگل کی مشرقی سمت ایک خوبصورت جھیل ہے جس کے ارد گرد خوبصورت پھولوں کی بیلیں اور گھاس اگی ہوئی ہے۔ وہ جگہ کیمپ کے لیے مناسب رہے گی۔ چنانچہ سب مشرق کی سمت چل پڑے۔ وہاں واقعی ایک بہت بڑی شفاف جھیل تھی جس کے کنارے بہت سارے خوبصورت پھولوں کے پودے تھے۔ جگہ جگہ گھنے درخت تھے جن کے سائے سے زمین ڈھکی ہوئی تھی۔ سب نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب گھوڑوں سے اتر گئے اور خیمہ لگا لیا۔ شہزادہ بہت تھک گیا تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر جھیل کی طرف بڑھ گیا تاکہ ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہو کر خیمے میں آ کر آرام کر سکے۔ جھیل کا پانی ساکت اور شفاف تھا۔ جیسے ہی شہزادے نے جھک کر پانی میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ جھیل کی شفاف اور ساکت پانی میں شہزادے کا عکس نظر آ رہا تھا۔ شہزادہ حیران ہو کر پانی میں دیکھنے لگا۔ پانی میں سنہرے ریشمی بالوں، گہری سیاہ چمکدار آنکھیں، دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ ایک خوبصورت شکل نظر آ رہی تھی۔ شہزادہ مدہوش ہو کر اپنی شکل دیکھتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے کو چھوا۔ پانی میں موجود عکس میں بھی حرکت ہوئی۔ اب شہزادے نے آنکھیں جھپکیں۔ شہزادہ مسکرایا، عکس بھی مسکرایا۔ شہزادہ حیران ہو گیا، کیا یہ واقعی میں ہوں؟ شہزادے نے بہت لوگوں کو دیکھا تھا مگر پانی میں نظر آنے والا عکس اتنا خوبصورت تھا۔ شہزادے کو اس بات پر یقین آ گیا کہ لوگ اس کی خوبصورتی اور حسن کی تعریف میں جو کہتے ہیں وہ بالکل غلط نہیں ہے۔ جب وہ خود اپنا عکس دیکھ کر خوش ہو گیا تو دوسرے کیوں نہیں ہوں گے؟ آج شہزادے کی برسوں کی چھپی
دلی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ شہزادے نے وہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب نے اسے بہت سمجھایا مگر شہزادے نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اب شہزادہ وہیں رہنے لگا۔ اس کے لیے وہیں بادشاہ نے ایک گھر بنا دیا، مگر شہزادہ سارا وقت جھیل کے کنارے بیٹھا رہتا اور اپنا عکس دیکھ کر خوش ہوتا رہتا۔ بادشاہ نے اور سب لوگوں نے شہزادے کو سمجھایا کہ وہ دنیا کے کاموں میں حصہ لے اور محل واپس چلے، مگر شہزادے نے کسی کی بات نہ مانی۔ بادشاہ شہزادے کا یہ دیوانہ پن دیکھ کر بہت افسوس کرتا، مگر شہزادہ اپنے حال میں مگن رہتا۔ محل میں رہنے والا، اتنے عیش میں پلنے والا شہزادہ کہاں جنگل کے موسم کی سختی برداشت کر سکتا تھا، جبکہ وہ گھنٹوں جھیل کے کنارے بیٹھا رہتا، وہیں کھاتا، وہیں سوتا۔ آخر ایک دن شہزادے کی صحت خراب ہو گئی۔ بہت علاج کروایا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا اور ایک دن شہزادہ مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ اسے جھیل کے کنارے ہی دفن کیا جائے۔ بادشاہ نے اس کی وصیت پوری کر دی۔ کچھ عرصے بعد جھیل کے کنارے پانی میں ایک پودا نکلا۔ یہ اسی جگہ سے پیدا ہوا تھا جہاں شہزادے کو دفنایا گیا تھا۔ پودا بڑا ہو گیا تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت پھول نکلا۔ پھول اس قدر خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پھول کی تمام پتیوں کا رخ پانی کی طرف تھا۔ لوگوں نے اس خوبصورت پھول کو توڑ کر دوسری جگہ لگانے کی کوشش کی، مگر وہ مرجھا گیا۔ یونان کے لوگ کہتے ہیں کہ اصل شہزادہ جھیل کے پاس رہنا پسند کرتا تھا، اسی طرح یہ پھول بھی خوبصورت جھیل کے پاس میں ہی رہتا تھا اور شہزادے ہی کی طرح پانی میں اپنا عکس دیکھتا رہتا ہے۔ یہی وہ پھول ہیں جسے یونان کے لوگ شہزادے کی روح اور ہم لوگ کنول کا پھول کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم اور جابر تھا، رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی بھی شخص کوئی چیز صدقہ نہ کرے، اگر کسی نے کوئی چیز صدقہ کی تو اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ایک دن ایک فقیر کو بڑی سخت بھوک لگی اور بھوک سے پریشان ہو کر وہ ایک عورت کے دروازے پر گیا اور کہا کہ مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں کھانے کو کچھ نہیں دے سکتی، تمہیں معلوم نہیں کہ بادشاہ نے کتنا سخت اعلان کروا رکھا ہے اور وہ ہے بھی بہت بڑا ظالم۔ فقیر نے کہا مجھے معلوم ہے، مگر میں کیا کروں، آج مجھے بھوک نے بہت ستایا ہوا ہے۔ پھر اس فقیر نے عورت کی منتیں کرنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ اس عورت کا دل پسیج گیا اور اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں، بادشاہ جو کرے گا دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فقیر کو 2 روٹیاں لا کر دے دیں۔ فقیر نے خوشی خوشی وہ روٹیاں کھا لیں اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ بہت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے بھی نکال دیا۔ اس عورت کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کندھوں پر سوار کیا اور اسے لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا۔ پھر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی تو اس کے کندھوں پر سوار بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اس بچے کو اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اچانک 2 خوش پوش عمدہ لباس والے آدمی وہاں آ گئے اور اس عورت سے پوچھنے لگے کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے نکال سکوں۔ عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل آیا۔ عورت اپنے لختے جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ وہ عورت اور زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے نیک بندو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا
تو نے ہمیں پہچانا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ وہ عورت بولی کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ پھر انہوں نے کہا ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھیں، آج انہی کی وجہ سے تجھے اس مصیبت سے بھی نجات مل گئی ہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔